کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی، اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی، اشک آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو، سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان آتے ہیں۔ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں تنویر حیدری صاحب سے، جو کہ مذاکرات شو سے وائرل ہوئے۔ یہ آمد ہے، یہ اترتی ہے، الہام ہے۔ یہ شاعری موسیقی میں جب آتی ہے تو اس کا بھی ایک ریدم ہوتا ہے جو اس کو پھر سر میں لے کے آتے ہیں، لے میں لے کے آتے ہیں، تو تحت اللفظ بھی ایک ریدم ہے۔ بینگ شاعر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر شاعری کرنی چاہیے؟ یہیں ملے تھے بچھڑنے والے، جہاں سے دامن چھڑا رہے ہو، بسا لو دل میں ترستی آنکھیں، گمان رکھنا یہیں ملیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں تنویر حیدری صاحب سے، جو کہ مذاکرات شو سے وائرل ہوئے اور اس وقت ان کی ویڈیوز پہ بہت زیادہ لوگ محبت کر رہے ہیں، ان سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو شاعری کا آغاز کب کیا، اور آپ کی پیچھے ایک کتاب ہے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو کتنی کتابیں اس وقت لکھ چکے ہیں آپ؟ سر، جو شاعری کا باقاعدہ آغاز میں نے کیا وہ میں نے 1997 سے کیا، تو اس میں میرے پراپر ایک استاد بھی ہیں میرے، ڈاکٹر شفقت قاضی صاحب، بہت بڑے مصنف ہیں وہ، اور شوق تو پھر بچپن سے ہی تھا کہ شاعری کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، بندہ اس سائڈ پہ جاتا ہے۔ تو کتاب میری جو پہلی آئی ہے مارکیٹ میں وہ 2012 میں آئی ہے، سکّاں کے نام سے، جو آپ پس منظر میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب تب آزمائی ہے ایک، اور انشاءاللہ جن قریب ایک کتاب اور آئے گی اردو کی اور ایک پنجابی کی۔ سر، آپ کا جو انداز بیاں ہے اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، آپ کی ادائیگی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، جو آپ الفاظ کو عزت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، اس کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ یہ اڈوپ کیا ہے یا قدرت نے آپ سے شروع سے ہی آپ اس طرح کے ہیں، یا قدرت نے نواز رکھا ہے آپ؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں گاڈ گفٹ ہیں، اللہ پاک کی عطا ہے۔ شاعری بھی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ پاک شاعری دے اور پھر انداز بیاں بھی ہو تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، یہ گاڈ گفٹ ہی ہے، اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو لفظوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوبصورت بات کی سر۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لفظوں کو توڑ مروڑ کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ترنم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی میں بڑی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا سجیشن ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ شاعری موسیقی میں جب آتی ہے تو اس کا بھی ایک ریدم ہوتا ہے جو اس کو پھر سر میں لے کے آتے ہیں، لے میں لے کے آتے ہیں، تو تحت اللفظ بھی ایک ریدم ہے۔ جب تک آپ کو اس چیز کا سمجھ نہیں نہ آئے گی آپ لفظ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے اساتذہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بتاتے ہیں اساتذہ، میرے ٹیچر نے بھی مجھے بتایا کہ بیٹا شاعری کے ساتھ ایکٹنگ ہے، آپ نے لفظ کے ساتھ اداکاری کرنی ہے، اس کو پھر اس کی خوبصورتی بنے گی۔ تو یہی چیز ہے کہ بس وہ ٹیچرز کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے سمجھی اور دل میں رکھیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ لفظ میں جان ڈال دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جان ڈالنے کی، اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ تنویر حیدری صاحب، یہ وائرل ہونے سے پہلے ان کی شخصیت کیسی تھی، اور اب وائرل ہونے کے بعد ان کی شخصیت میں کیا بدلاؤ آیا؟ کافی فرق ہے۔ سوشل میڈیا پہ تھے پہلے بھی، مشاعرے اٹینڈ کرتے تھے، شاعری تھی، شوق تھا، دوست جانتے تھے، لیکن دوست ہی جانتے تھے، دنیا کم جانتی تھی۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مذاکرات میں میرا پہلا شعر وائرل ہوا، تو اس کے بعد بزنس کے لحاظ سے بھی کافی دوست آئے، انہوں نے اب جہاں بھی جاتے ہیں تو کافی دوست پھر ملتے ہیں، کچھ تصویریں بنواتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار کچھ وہ اس میں جو محنت ہے وہ ہماری وہ رائے گاہ نہیں جا رہی۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ دوستوں کے نام جی ضرور۔ ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا، ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا، چاہے صدمے ہزار آ جائیں، آدمی پھر کبھی نہیں اٹھتا جب گرانے پہ یار آ جائیں۔ کیا خوبصورت سر، کیا کہنے۔ تو سر، شاعری کرنے کے لیے کن کن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے؟ بینگ شاعر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر شاعری کرنی چاہیے؟ شاعری جب آپ یہ کہیں نا کہ میں آج سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے،
تو وہ غلط بات ہے. یہ آمد ہے, یہ اترتی ہے, الہام ہے یہ. تو جو چیز اترتی ہے نا تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے, مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے, اچھے مصنفوں کا پڑھنا آپ کو بہت ضروری ہے. لیکن جب آپ کے پاس جو کوئی چیز اترے گی نا, الہام سے آئے گی, اس میں وزن ہوگا. جو آپ کہیں گے نا آج میں نے بیٹھ کے یار یہ لکھنا ہے, پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وزن ہوگا. کیا بات ہے سر. کوئی ایسا کلام جو آپ نے آج تک پیش نہ کیا ہو اور ہمارے پروگرام میں وہ آپ سنانا چاہتے ہو, کوئی ایسا کلام؟ جی ضرور, میں ایک شعر آپ کے نظر کروں گا, وہ اب تک کہیں پہ بھی میں نے نہیں پڑھا. تمہیں محبت کا مان رکھنا, جب آ گیا تو یہیں ملیں گے. تمہیں محبت کا مان رکھنا, جب آ گیا تو یہیں ملیں گے. فلک تمہارا اڑان بھر لو, دھیان رکھنا یہیں ملیں گے. یہیں ملے تھے بچھڑنے والے, جہاں سے دامن چھڑا رہے ہو. بسا لو دل میں ترستی آنکھیں, گمان رکھنا یہیں ملیں گے. شاعر کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاعر کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ شاعری کرنا سٹارٹ کرتا ہے. کیا آپ کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے؟ اس میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری بات ہے. یہ جب ہم نے بھی یہ سٹارٹ کی شاعری تو سب سے پہلا کویسچن یہی ہوتا تھا کہ یہ ہو گیا, آپ کو محبت ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, انسان کے زندگی جو نشیب و فراز ہوتے ہیں نا, تو ان میں آپ کے درد پیدا ہوتا ہے. کہیں پہ اگر آپ کو چوٹ لگ گئی ہے, تو کہیں پہ آپ کو وصل کی گمان ہو گیا, یا آپ کو امید لگ گئی, آپ کو وصل نصیب ہو گیا دوستی میں, تو پھر اس میں چنچل پن بھی آتا ہے, شوخیاں بھی آتی ہیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ لازمی جز نہیں ہے شاعری کا. سر شاعری میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب سی شاعری ہونی شروع ہو گئی ہے, مذاق بھی بننا شروع ہو گیا ہے, عجیب و غریب جملے کہے جاتے ہیں, اور وہ جو اتاؤ چڑھاؤ ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. تو شاعری میں ادب کا تقاضا ڈسٹرب نہ ہو, ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ ادب ختم ہو گیا ہے. یہ ضروری چیز ہے. دیکھیں اب کوئی بھی, میں نے اکثر دیکھا, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست یا بازاری الفاظ, جی یہ ادب نہیں ہے. شاعری تو ادب کا نام ہے نا, تو ادب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے. آپ کی بات میں وہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم گھر بیٹھے بھی وہ شعر سن لیں, لیکن جو چند اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو وہ چل جاتی ہیں سم ٹائم, لیکن وہ دیر پا نہیں ہیں. تو جو کلاسیکل شاعری ہے, جو ہماری صحیح اردو ادب ہے, جو ہمارا پنجابی ادب ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, جس میں کلاسیکل انگ ہے نا, جو سمجھتے ہیں, جو پکی بات ہے, وہ دیر پا ہے. وہ کل بھی زندہ تھی, وہ آج بھی زندہ ہے, وہ سدا بار چلتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں, جو ہم تو ان کے مخالف ہیں. ہم تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, یا یہ اچھی چیزیں نہیں, غلط ہے. ادب کا ضرور خیال رکھیں. آپ فیملی میں بیٹھ کے وہ شعر سنیں, وہ شعر ہونے چاہیے. تنویر حیدری صاحب, اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ شاعر نہ میں اپنی مرضی سے بنا ہوں اور نہ کوئی بن سکتا ہے. شاعر نہ ہوتے تو ہم ایک اچھے انسان بننے کی تو کوشش شروع سے ہے, وہ الحمدللہ آج بھی ہیں. انسان مکمل کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کہیں کہ میں آج بھی میں 100% ہوں. نہیں, انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. شاعری ایک اور چیز ہے, انسان کو بیسیکلی اچھا انسان ہونا چاہیے. سر آپ پہ وہ شعر سنا دیں جو آپ کو پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا لکھا ہوا ہو. جی, میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں جو سب سے پہلے میں نے مذاکرات میں سنایا تھا. اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی, اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی. اشک آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں, دل سے اترے ہوئے لوگوں میں میری جان سنو. سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان آتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ نامور شخصیت جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں, تنویر حیدری صاحب موجود تھے. اس وقت سوشل میڈیا پر ہر ایپ پر آپ اگر سرچ کریں, اگر آپ شاعری کا شوق رکھتے ہیں, لگاؤ رکھتے ہیں, ادب سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ نے ان کو لازماً دیکھا ہوگا اور ان کی شاعری لازمی سنی ہوگی. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اپنے میزبان مبین احمد کو ڈیلی سوشل پاکستان سے اجازت دیں. بہت شکریہ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.